نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ آپ کے ٹچ کو پہچانتا ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی خود کو گدگدی نہیں کر سکتے۔ نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص آپ کی نفی کر رہا ہو، آپ سے اجنبی رویہ رکھ رہا ہو، حقیقت میں وہ آپ میں دلچسپی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں 3 لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں۔ 1 نماز نہ پڑھنے والا، 2 داڑھی منڈوانے والا، 3 شرابی۔ جب میڈیکل کی کتابوں کو صرف چومنے سے ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا، تو قرآن کو صرف چوم کے مومن کیسے بنا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ سنو ہوا کی بیٹی، مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے۔ جہالت کا دور ہے، لوگ پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ مرد کی فطرت ہے کہ اسے جب عورت سے محبت ہوتی ہے تو وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے علاوہ دنیا ہی خالی لگتی ہے۔ عورت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ شادی سے پہلے محبت نہیں شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ محبت تلاش کرتی ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مرد جس عورت سے جسمانی محبت کرتا ہے وہ اس کے سامنے روحانی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ جب کوئی مرد آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہنستا ہے، وہ آپ کو نہیں بدلتا بلکہ آپ کے لیے خود کو بہتر بناتا ہے۔ وہ آپ سے دوسری لڑکیوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ کو کال اور میسج کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی پرواہ کرتا ہے کہ آپ کہاں جاتی ہیں، کیا پہنتی ہیں۔ وہ آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، وہ بلکہ محبت جتاتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ عورت کو 2 باتیں بھول کر بھی نہ بتانا، ورنہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ 1 میں شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ 2 اس کے سامنے کبھی کسی دوسری عورت کی تعریف مت کرنا۔ کہتے ہیں کوئی اگر عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن اگر مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روئے زمین پر اس جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کریں، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ ایجاد اور اولاد کے لچھن پہلے ہی سے معلوم ہو جایا کرتے تو دنیا میں نہ کوئی بچہ ہونے دیتا اور نہ ایجاد۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو خود مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ زندگی میں اگر ہم سفر کا انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا، جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی کے دروازوں سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ہمارے پاس کچھ لوگ روایت کرتے ہیں
کہ اللہ پاک کو گوشت خور کر پسند نہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، لیکن اس کا معنی درست نہیں سمجھا۔ اللہ پاک کو وہ گھر پسند نہیں جس میں لوگوں کا گوشت کھایا جاتا ہو، یعنی غیبت کی جاتی ہو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہی کی پہچان کے آگے چل دیں۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، دونوں میں سے جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائیں وہ رشتہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور خوش فہمی جتنی جلدی ہو ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ جو مرد عورت کی شرمیلی جھکتی آنکھیں اور گلابی ہونٹ نہ دیکھے تو سمجھ جانا کہ وہ محبت نہیں بلکہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔